اس کے ساتھ ہی آپ ہیٹروسیکچول کو بھی شامل کر رہے ہیں، جس کو سم ٹائم اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسٹریٹ سیکچول اورینٹیشن. لا الہ الا اللہ. یعنی یہ آپ 5 طریقے ہو گئے نا، یعنی جنسی ہوس پورے کرنے کے 5 طریقے ہو گئے. ایک لیسبین کا، دوسرا گے کا، تیسرا بائی سیکچول کا، اور چوتھا ٹرانسجینڈر کا. 5واں جو حقیقی ہے وہ ہے اسٹریٹ، جس کو ہیٹروسیکچول اورینٹیشن بھی کہتے ہیں، یا اسٹریٹ سیکچول اورینٹیشن بھی کہتے ہیں. یعنی مرد عورت میں دلچسپی لیتا ہے، عورت مرد میں دلچسپی لیتی ہے. یعنی مرد اپنے جنس سے مخالف میں، عورت اپنے جنس سے مخالف میں دلچسپی لیتی ہے، اور ان کے درمیان اس کو قانونی کرنے کے لیے شریعت نے اس کو نکاح رکھا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اگر اسٹریٹ کو بھی شامل کر لیں تو یہ 5 طریقے ہو گئے جنسی ہوس پوری کرنے کے. اب یہ جو LGBT نام سے جو تنظیم ہے، یہ کیا کام کرنا چاہتی ہے؟ اس سے تو فوکس کیا LGBT کو، لیکن اسٹریٹ اس کے اندر شامل ہے. سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں اسٹریٹ کی تو بات ہی نہیں نا، کہ مرد مخالف عورت میں دلچسپی لے یا عورت مرد میں دلچسپی لے، یہ تو ان کو حقوق پہلے سے ہی حاصل ہیں. ہم تو بات کرتے ہیں LGBT کی، وہ یہ کہتے ہیں. تو بہرحال کہنے کی بات یہ 5 طریقے شامل ہیں. 5 طریقوں میں یہ LGBT والے لوگ، یہ کچھ ملکی گٹر کے غلاظت کے کیڑے اور کچھ عالمی لوگ، یہ ان 5 طریقوں میں ہم جنس پرستی کو، لواطت کو، زنا کو، بدکاری کو رواج دینا چاہتے ہیں. شادی کے تصور ہی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. شادی نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو. بس جو کام ہوتا ہے بغیر شادی کے ایسے ہی ہو جائے، باہمی رضامندی سے. مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، مرد عورت کے ساتھ، یا جن سے مخالف جو بھی ہے. محرم رشتوں کے ساتھ، نامحرموں کے ساتھ کوئی نہیں. ود کانسنٹ سب کچھ ہونا چاہیے. شادی کا کانسیپٹ ہی نہ رہے. بالفرض شادی بھی ہو تو بچے پیدا کرنے کا اختیار عورت کو دیا جائے، اور وہ عورت بھی 1-2 سے زیادہ بچے پیدا نہ کرے. یہ ہے عالمی شیطانی دجالی ایجنڈا جو LGBT کے امبریلا کے نیچے ہو رہا ہے. اس میں ہمارے کچھ ناپاک گٹر غلاظت کے کیڑے بھی اس کے اندر شامل ہیں. خواتین و حضرات، اب ہم بات کرتے ہیں، اس کا ایک مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ان کے مطالبات کی طرف اور ان کے عزائم کی طرف. اگر ایک لفظ میں ان کا مطالبہ اور ان کے عزائم بیان کی جائیں تو وہ کانسنٹ کا لفظ ہے. کانسنٹ، CONSENT، کانسنٹ یعنی رضامندی. یہ ہے کہ اس بنیاد پر ان کی ساری عمارت ہم جنس پرستی کی، زنا کی، لواطت کی، بدکاری کی کھڑی ہے. یہ کانسنٹ کے لفظ پہ یہ کہتے ہیں کہ بس رضامندی ہونی چاہیے، باہمی رضامندی. آپ دیکھیں گے پاکستان میں بھی ٹی وی چینلز پر، بلکہ براہ راست میری ایسی عورتوں سے بات ہوئی ہے، وہ رضامندی ہی کی بات پر بات کرتی ہیں. انہوں نے رضامندی ہی کو بنیاد بنا کر ان کی ساری گفتگو رضامندی کے محور کے ارد گرد گھومتی ہے. لا الہ الا اللہ. یہ کہتے ہیں اصل چیز رضامندی ہے جو میاں بیوی تک لامحدود ہے. کیا مطلب؟ باہمی رضامندی سے جنسی تعلق کسی سے بھی رکھا جا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی محرم رشتہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو. سگی بہن بہن سے رکھے، سگا بھائی بھائی سے رکھے، محرم رشتوں سے جنسی تعلق رکھے، لیکن شرط یہ ہے رضامندی ہو. اور اگر یہی رضامندی میاں بیوی کے درمیان بھی نہ ہو تو میاں بیوی بھی آپس میں کیا کہتے ہیں جنسی تعلق نہیں رکھ سکتے ہیں. اور اگر میاں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، بیوی راضی نہیں ہے جنسی تعلقات پر، تو یہ ریپ متصور ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے جی کانسنٹ کے لفظ کی تشریح. رضامندی نہ ہو تو نکاحی تعلق بھی ریپ، رضامندی ہو تو بغیر نکاح کے جنسی تعلق بھی جائز، رضامندی ہو تو محرم رشتوں سے زنا بھی جائز، ہم جنس پرستی لواطت بھی جائز. اللہ اکبر. اور رضامندی ہو تو نامحرم سے میل ملاپ بھی جائز. اور اسی رضامندی کے عنوان سے اور نعرے سے شوہر کی حاکمیت کا انکار ہوتا ہے، ہماری جو عائلی زندگی ہے، گھریلو زندگی، اس پورے سسٹم کا انکار ہوتا ہے. اور جو ہمارے گھریلو زندگی میں ایک نظام ہے، اس کے ایک سربراہ ہوتا ہے، اس کی مانی جاتی ہے، جس کو یہ کیا کہتے ہیں پدری نظام، پدر شاہی نظام سے یاد کرتے ہیں، اس سے یہ بغاوت کرتے ہیں. اسی
کیا کہتے ہیں کانسینٹ کو بنیاد بنا کر۔ اللہ اکبر۔ گھریلو زندگی بالخصوص عورت کی زندگی کے بنیادی اصول جو قرآن و سنت میں مذکور ہے، آپ ان کا مطالعہ کیجیے گا۔ یہ طبقہ، یہ خناس طبقہ، یہ غلاظت اور نجاست کے گندے کیڑے چن چن کر قرآن و سنت کے تمام ان اصول کا انکار کرتے ہیں جن اصول پر معاشرہ استوار ہوتا ہے۔ دیکھیے گا، آپ کو مثال کے طور پر میں چند آیات پڑھ دیتا ہوں، ان میں سے ایک ایک آیت کے اندر ایک ایک اصول واضح ہے اور یہ چن چن کر ان اصول کا انکار کرتے ہیں۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 34 سے 35 سے اور 36 سے، اختصار کے ساتھ کہتا ہوں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکمیت بخشی ہے۔ گھر کی ریاست میں مرد کو عورت پر اللہ تعالیٰ نے حاکمیت بھی بخشی ہے اور عورت کی جو کفالت ہے وہ بھی مرد کے سپرد کی ہے۔ یہ جنس کی بنیاد پر مرد اور عورت کے اندر تفریق کے قائل ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جنس کی بنیاد پر مرد عورت میں کوئی فرق نہ کیا جائے، یہی سمجھتے ہیں اور یہی لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جنس کی بنیاد پر مرد و زن میں تفریق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب ہوس تو کسی کے ساتھ بھی پوری کی جا سکتی ہے نا، ان کے ہاں مرد مرد سے کرے، عورت عورت سے کرے، مرد عورت سے کرے یا عورت مرد سے کرے، تو جنس کی بنیاد پر کہتے ہیں مرد عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو سرے سے انہوں نے عائلی زندگی ہی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ اگلی بات جو ہے سمجھ آتی ہے، اور مرد کی حاکمیت، قوامیت، یہ سرے سے قوامیت کا انکار کرتے ہیں، مرد کی اس کی حاکمیت کا انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر جو عورت ہوتی ہے اس کو ڈیپینڈنٹ بنایا ہے کہ وہ انحصار کرتی ہے مرد کے اوپر، مرد اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، یہ ایک فطری طریقہ ہے۔ بیوی جتنی مرضی امیر ہو، اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کی روزی روٹی میاں کے ذمہ کی ہے۔ ایسا نہیں کیا کہ چونکہ بیوی بہت امیر ہے لہٰذا اس کے شوہر پر اس کا نان و نفقہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بیوی امیر ہو کہ یا اس کے پاس قارون کا خزانہ ہو، اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری شریعت نے مرد کے اوپر رکھی ہے۔ مرد کو انڈیپینڈنٹ بنا کے اور عورت کو ڈیپینڈنٹ بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلایا ہے۔ لیکن یہ لوگ اس اصول پر بھی حملہ کرتے ہیں، عورت کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں اور اس کی ملازمت کی بات کرتے ہیں اور اسی کا اعلان کرتے ہیں کہ کیوں کیا کہتے ہیں جو ایک عورت ہے وہ مرد پر انحصار کرے۔ عورت کو مرد پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اپنی مرضی کرنی چاہیے اور گھر میں اس کی مزدوری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ گھر میں مزدوری کرتی، گھر میں کوئی کام کرتی اپنے مرد کا، تو اس سے وہ سیلری لے، اور اگر وہ چاہے تو اپنی میاں کی بات نہ مانے، باہر جا کر اپنی مزدوری کرے، اپنی جاب کرے۔ اب اس پہ تبصروں کی ضرورت نہیں ہے، صرف موٹے موٹے اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس کا بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں انکار کر دیا۔ عورت کو خود مختار بنانے کی سازشیں شروع کر دی، ملازمت کے جانسیں دینے شروع کر دیں، ملازمت کے جانسیں انہوں نے شروع کر دی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ اکبر، کیا کروں، بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں لیکن ترتیب کے ساتھ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آگے خود بخود آتی جائیں گے۔ اب جن کی عورتیں، چلیے اتنی سی بات تو میں کر لوں، جو اپنی عورتوں کو بغیر ضرورت ملازمتیں کرواتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہے ملازمت جو شرعاً بھی کرنی چاہیے، جیسے میڈیکل کا پیشہ ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر ہونی چاہیے، میڈیکل پروفیشن سے وابستہ خواتین ہونی چاہیے، تاکہ جو ہماری خواتین ہیں وہ اپنی بیماریوں میں مرد کی بجائے عورت جو ڈاکٹر ہے اس سے رجوع کریں۔ ٹھیک ہے، تو جو ضرورتیں ہیں شریعت ان کا انکار نہیں کرتی، لیکن ہر پیشے کے اندر جانا، ملازمتوں میں گھسنا، کلیرکی کرنا، انجینئر بننا، روڈوں پہ آنا، مرد کی طرح شانہ بشانہ چلتے ہوئے انہی کی طرح ملازمتیں کرنا، شریعت کا مزاج اس سے انکار کرتا ہے۔ اور جو دنیا دار یا نام نہاد دیندار اپنی بیٹیوں کو بغیر کسی شرعی اجازت کے اور بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی اسلامی ماحول کی اس طرح ملازمتوں کے لیے اپنے بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو باہر نکالتے ہیں، خدا کی قسم یہ وہ ہم جنس پرستی، لواطت، زنا کی جو تحریک ہے اس کے لیے وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اس پر زیادہ تبصرے کی گنجائش نہیں، کیونکہ میں اس پروگرام کو مختصر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے
یہ گٹر کے کیڑے ہیں نا، ان کی غلاست اور نجاست اچھی طرح واضح ہو جائے، آپ کو گھن آنے لگے ان سے. آگے چلتے ہیں. وَلَقَدْ